وہ روحوں کے اعتبار سے دیا جائے گا. روحیں نورانی ہیں، پاک ہے، صاف ستھری ہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے سنتوں والی زندگی دنیا میں گزاری ہے. تو ان کو جو جسم دیا جائے گا وہ جسم بھی نورانی ہوگا، خوشبودار ہوگا، پاک ہوگا. اللہ نہ کرے اگر یہ چند روزہ زندگی صرف اپنی منمانیوں اور خواہشات میں گزاری ہے، حلال حرام جائز ناجائز، قبر میں اندھیرا ہوگا اجالا ہوگا، سوال کا جواب دے سکیں گے نہیں دے سکیں گے. اگر اس طرح اس کے فکر کے بغیر زندگی گزاری ہے، جیسے چھٹیرا جانور ہوتا ہے، مادہ کے پیٹ سے پیدا ہوا، جہاں چاہے گلی میں محلے میں گھر میں جس کو چاہے کاٹے مارے جو چاہے کرے، اس کے لیے کوئی شریعت نہیں، اس کے لیے کوئی دین نہیں. اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ہمارے پر بہت بڑا کرم فرمایا. ہمیں حضرت آدم و حوا علیہ السلام کی اولاد میں پیدا کیا، پھر مسلمان کے گھر پیدا کیا، اور مسلمان کے گھر پیدا ہونے والے ہر بچے اور بچے کے کان میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کے کلمے، ایک کان میں اذان اور ایک کان میں اقامت. وہ بچہ تو ابھی تو اس کی تو آنکھیں بھی نہیں کھلی ہے، اس نے ماں کو دیکھا نہ باپ کو پہچانا، اس نے کچھ نہیں دیکھا. لیکن اس بچے سے کہا جا رہا بیٹے بیٹی تیرا پہلے دن کا پہلا سبق یہ، اور اخیر میں قبر میں بھی تجھ سے سب سے پہلے یہی پوچھا جائے گا. قبر میں جب اتاریں گے اس وقت بھی انہی کلمات کے ساتھ رخصت کریں گے. جنازے کی نماز میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں. بیچ کا یہ جو وقفہ ہے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک کا، اس کا نام ہے زندگی. اس زندگی میں ہر ایک کو، عرب ہو عجم ہو، کوئی سی زبان بولتے ہوں، کسی خاندان کے ہوں، کیسے ہی ماں باپ کے ہوں، جان مال اور صلاحیت جس کو ہم سوجھ بوجھ کہتے ہیں. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا اور كما قال علیہ السلام. تمام مرد و عورتیں ایسی ہیں جیسے سونے چاندی کی کانیں ہوتی ہے. اب تک دنیا میں کانوں سے سونا کتنا نکلا، چاندی کتنی نکلی، اور روز نئی نئی ریسرچیں، روز نئی نئی تحقیقات ہو رہی ہے. فلاں جگہ سونے کی کان ہے، فلاں جگہ چاندی ہے، فلاں جگہ پیٹرول ہے، فلاں جگہ پلاٹینم ہے. کانوں کے راستے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردوں عورتوں کو سونے چاندی کی کانوں سے تشبیہ دی. خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام. ان مرد و عورتوں میں بڑی استعدادیں، بڑی صلاحیتیں ہیں. اگر یہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں تو ان کی عزت اور اعزاز کا اللہ اکبر کتنا بڑا، کہ یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ میوے، یہ پھل فروٹ، یہ کھانے پینے، اور یہ جتنی نعمتیں ہم نے ان کے لیے پیدا کی. جانوروں کے لیے آسمان نہیں بنایا، زمینیں، یہ زمینوں سے ترکاریاں اور سبزیاں، اور سمندروں سے مونگے اور موتی، اور کیسے کیسے، یہ جانوروں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے. لیکن اس مرد کو اور عورت کو اللہ نے کہا کہ تم یوں سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں بیکار پیدا کیا، تمہاری زندگی کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں. سنو، تمہارا ایک ہی مقصد ہے، دنیا میں بھیجے گئے ہو، آنا پھر ہمارے پاس ہے. لیکن اب ہمارے پاس آنا ہے تمہیں ہمیں راضی کر کے.
پوری زندگی کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا، اور یہ بتلا دیا سونے سے، چاندی سے، زیورات سے، اچھے کپڑوں سے، اونچے اور بڑے بنگلوں اور مکانوں اور کوٹھیوں سے، دولتوں سے، اس سے اللہ راضی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ اس سارے کو تو جتنا اللہ نے پیدا کیا ہے وہ خود ہی، اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی قدر ہوتی اس کی قیمت، تو اللہ بے ایمان کو گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ اور جب سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے، ایک دفعہ بھی رحمت کی نظر سے اس کو نہیں دیکھا۔ یہ سارا دیا ہے بندے بندیوں کے امتحان کے لیے۔ اسی لیے تمام مردوں اور تمام عورتوں کے دنیا میں آنے اور دنیا سے جانے کا ایک ہی راستہ ہے۔ کوئی آسمان سے گرا ہے، نہ کوئی زمین سے اگا ہے، نہ کوئی کسی فیکٹری اور کارخانے میں بنا ہے۔ جو آیا وہ ماں باپ کے راستے سے، اور جو گیا وہ موت کے راستے۔ یہ دو راستے ہیں۔ پھر یہ کہا کما تحیون تموتون و کما تموتون تحشرون، یہ چند روزہ زندگی جیسی گزارو گے اور جیسے جیو گے، جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ اسی لیے آپ کے گھروں میں فضائل کی تعلیم بھی ہوتی ہوگی، اور برابر، اور نہ ہوتی ہو تو جس کے یہاں نہ ہوتی ہو بہت اہتمام سے اس کی تعلیم کریں، فضائل اعمال، فضائل صدقات وغیرہ۔ کسی کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، کسی کا فرعون، قارون، حامان، شداد، ابی بن خلف کے ساتھ، کہ جس کی زندگی کی جو بنیادیں ہوں گی، عقیدہ، عمل، اخلاق، عادتیں، رہن سہن، پہننا اوڑھنا، شادی بیاہ، اندھیرا اجالا، بیماری تندرستی، جن بنیادوں پر، انہی بنیادوں پر اٹھایا جائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے قیامت میں لا تزال قدم عبد حتى يسأل عن خمس، او كما قال علیہ الصلوۃ، عن عمره فيما ابلاه، عن شبابه فيما افناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل بما علم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ جب تک 5 باتوں کا سوال نہیں ہوگا اس وقت تک کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے۔ زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، حلال حرام جائز ناجائز تمیز کے ساتھ، خرچ کہاں کیا۔ اسی لیے مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، مسلمان مرد و عورت کے پاس جو اللہ کی دی ہوئی جان، مال اور سمجھ بوجھ ہے، وہ تو دین ہی کے لیے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے طریقے وہ دیے ہیں کہ یہ تو دنیا دار ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی تو دنیا بھی دین بن جاتی ہے۔ کھانا، کمانا، پہننا اوڑھنا جب شریعت سنت کے مطابق ہوتا ہے تو سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، ہر چیز عبادت بن جاتی ہے اور دین بن جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے تقریباً 600 سال تک، جیسے ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت کے قریب اتاریں گے، ان کے اٹھا لیے جانے کے بعد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تک 600 سال کا عرصہ تقریباً ملتا ہے۔ کوئی نبی تھے نہ کوئی پیغمبر تھے، کوئی اچھے نبی ہی بتاتے تھے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں، آخرت کس عمل سے بنتی ہے، کس سے بگڑ، نبی بتاتے تھے۔ نبی تھے ہی نہیں تو پورا زمانہ زمانے جاہلیت کہلاتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے
کہ جہالت خالی نہ جاننے کا نام نہیں ہے کہ جانتے نہیں. غلط جاننا یہ سب سے بڑی جہالت ہے. اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. جیسے سامنے سے کوئی بہن آ رہی ہے، فاطمہ اس کا نام ہے، جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ عائشہ آ رہی ہے، تو آنا تو جانتی ہیں لیکن غلط جانتی ہے، فاطمہ کو عائشہ جانتی ہیں، تو غلط ہوا نا. ایسے ہی جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور آئندہ جو کچھ ہوگا تمام کائنات میں، زمین و آسمان کے درمیان، اللہ ہی کے کرنے سے ہوا، اللہ ہی کے کرنے سے ہو رہا ہے اور اللہ ہی کے کرنے سے ہوگا. فلاں ستارے سے یوں ہو گیا، فلاں آدمی نے یوں کر دیا، اب بھوت نے یوں کر دیا اور پریت نے یوں کر دیا، کہ یہ غلط ہے، یہ جہالت ہے. اور سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ جہالت ہے. اسی لیے اللہ پاک نے سب سے پہلے علم اتارا، ایمان اور علم. یا ایھا المدثر قم فانذر اقرأ باسم ربک الذی خلق. ایک طرف ایمان، بلکہ نبوت کی ابتدا ہی ایمان کی دعوت سے ہوئی ہے. جب آپ کے سر مبارک پر پیغمبری کا تاج رکھا گیا تو کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر اور داعی بنا کر بھیجا ہے. نبوت کی ابتدا ہی ایمان کی دعوت سے ہے، اور ہمارے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نمونہ قرار دیا. یہ نمونے آپ تو سب مستورات سب جانتی ہیں. آپ کو کوئی زیور بنانا ہو، آپ کو کوئی کپڑا خریدنا ہو، آپ کو کوئی چیز لینی ہو تو آپ نمونہ بتاتی ہو، اس نمونے کی چاہیے، ایسی چاہیے، ہے نہیں؟ اور یہ عجیب بات ہے کہ عورتوں میں ماشاءاللہ ایسی خوبی ہوتی ہے کہ مرد چاہے جانتا ہو نہ جانتا ہو، اگر وہ نمونے کے مطابق نہ لایا، کہا نہیں اس کو واپس کرو، وہ جو میں نے بتائی تھی وہ لاؤ. اپنی بات منواتی ہیں. اسی لیے جب عورتوں میں ایمان کی دعوت اتر جاتی ہے تو عورتیں مردوں کی تشکیلیں کرتی ہیں اور 4 مہینے نہیں زندگیاں کھپاتی ہیں. کہ بھئی ہمارے گھر میں تو ہر چیز حضور کے نمونے کی ہوگی. جیسے سارے نبیوں کے باپ، جیسے سارے انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ہیں، ماں باپ، ایسے تمام نبی اور تمام پیغمبروں کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. ان کے گھر کا ماحول قربانی کیسی، بہت رئیس گھرانے کے تھے، بہت رئیس گھرانے. لیکن یوں کہتے ہیں کہ نبیوں والا کام قربانیوں کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا اذ قال له ربه اسلم، ابراہیم مسلمان ہو جاؤ، اسلام لے آؤ. کہ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ کہ اسلام کا ترجمہ ہے اپنے آپ کو حوالے کر دینا. میرا کوئی جذبہ، میرا کوئی خیال، میری کوئی پسندگی، میری کوئی کچھ نہیں. جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند، جو آپ کو ناپسند. قال اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک جو کچھ آپ کو پسند، میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، ہمارے حوالے کر دیا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں اتنا کہنا نہیں. اب تم اپنے مسلمان ہونے میں سچے کتنے ہو، پکے کتنے ہو، کمزور کتنے ہو، میں موقع موقع پر تمہاری آزمائش کروں گا. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اب آزمائشیں شروع ہوئی کہ یہ جو بہت تم رئیس گھرانے کے، مالدار گھرانے کے اور سب کچھ، اس سب کو چھوڑو اور آ جاؤ جنگل بیابان، اوپر آسمان نیچے زمین، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ.
جنگل میں لا کے کھڑا کر دیا. لیکن ابھی تشکیل یہ پہلی تشکیل ہوئی ہے تو وہاں سے نکالا اور یہاں میدان میں وادی غیر زرا میں لائے. یہاں ابھی آئے ہی تھے, بیوی بچے ساتھ تھے اور بچہ بھی دودھ پیتا. کیونکہ انہیں دونوں کو یہاں چھوڑو. اب دوسری تشکیل ہے نقد. یہ نہیں ہاں میں بھیج دوں گی اور میں اپنے بیٹے کو تیار کروں گی اور وہ ابھی ذرا ایسا ہے اور وہ تو یوں کہتے تھے میں بھیج. نہیں نقد. ہاں لیکن چونکہ عورت کا مزاج ہوتا ہے, مرد جب گھر سے جاتا ہے یا بیٹا پہلا سوال کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے, یہ ہے نا. اب تم پتہ نہیں کیا کرتے ہو مجھے نہیں معلوم, ہم نے تو یہی دیکھا ہے ساری عمر. کہاں جا رہے ہو, کب آؤ گے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کچھ نہیں کہا, جواب نہیں دیا. گھر کا ماحول پہلے دن سے کہ ہم تو کچھ ہے ہی نہیں, ہمارا کچھ ہے ہی نہیں, سب کچھ اللہ کا ہے. تو اماں ہاجر رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا اللہ امرک بہذا, یہ جو آپ ہم کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے یہ اللہ کے حکم کی بنیاد پر ہے؟ تو زبان سے سر ہلایا, یہ اللہ کے حکم سے. عورت زاد ہیں, جنگل میں ہے, معصوم بچہ گود میں ہے, کوئی آدم نہ آدم زاد. وہ 3 دن کی تشکیل نہیں تھی, 24 گھنٹے کی, 10 دن کی, چلا لگایا, اتنی نہیں تھی. صرف سر ہلا کر کے اتنا جواب دیا جی اللہ کا حکم ہے. لیکن اس گھر میں جو ایمان بنا تھا کہ ہماری تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہر حال میں صرف اور صرف اللہ کی ماننے ہی میں ہے. بندے ہم اس کے تو برجستہ زبان سے کیا کہا, اذن لا یضیعونا, اگر یہ کام آپ یہ ہم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کی بنیاد, تو پھر اللہ کا حکم تو بندوں کو برباد کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں ہے, وہ تو آبادی کے لیے ہے. آپ جائیے. کب آئیں گے, جب کام پورا ہو جائے گا. آدھا چلا کر کے بیچ میں سے یہاں تو بہت سردی ہے, یہاں تو بہت گرمی ہے, اور یہ لوگ تو بہت تیز مرچیں کھاتے ہیں, اور یہاں تو یہ ان کا تو پانی بھی کھارا ہے, یہ سب کہہ کے بھاگ آئیں گے. نہیں, جس حال میں رکھیں گے جب تک کام پورا نہیں ہوگا. یہ نبیوں کے واقعات, صحابہ کے واقعات, صحابیات کے واقعات وہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ایسے چلنا ہے. بندے ایسے ہوتے ہیں, بندیاں ایسی ہوتی. ایک دن آئے, بہت اب ماں ہے اور ماں کی ممتا بہت مشہور ہے. ماں کی ممتا اولاد کے لیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی, جوان لڑکا, جوان صحابی تھے, بیمار ہوئے اور بہت بیمار, مرتے ہوئے کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے. ماں کو فکر ہوا, اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ سارا جتنی چاہے عبادتیں کر لو, جتنے حج عمرے کر لو, اور جو چاہے جتنی تبلیغ کر لو, اصل اعتبار خاتمے کا ہے. اگر خاتمہ ایمان اسلام پر ہو گیا تو کامیاب. ان کے کلمہ زبان پر نہیں آ رہا ہے, تو ان کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پیغام بھیجا کہ فلانا بیمار ہے اور ایسا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے صحابہ کو بھیجا کہ جا کے دیکھو کیا حال ہے. وہ آئے, انہوں نے کوشش کی, دیکھا, لیکن زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے آئے. آپ نے بھی دیکھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ماں سے یوں کہا کہ ایسا ہے کہ لکڑیاں منگوا لیتے ہیں اور تمہارے اس بیٹے کو اس میں جلا. میرے بیٹے کو آگ میں,
پھر تم اتنی ناراض کیوں ہو؟ اتنی ناراض کیوں ہو؟ اس کو معاف کر دو۔ جب معاف کیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ ماں کتنا ہی نافرمان اور کتنا ہی ماں کو باپ کو ستائے، لیکن اولاد اولاد اور ماں کی ممتا اور کیا کیا واقعات لکھے کتاب میں۔ ایک لڑکا ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا اور لڑکی لڑکے پر یہ کہے کہ مجھے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ آج کل بہت ہو رہا ہے یہ دنیا میں۔ اس لڑکی نے کہا کہ میں تو جب تمہاری ہو سکتی ہوں جب تم اپنی ماں کا کلیجہ لا کر مجھے دو۔ ماں کی عادت یہ تھی کہ بچہ جب گھر میں آتا تھا، میرے چاند، میری آنکھوں کے تارے، میرے جگر پارے، کیا کیا القاب آیا سے، اور خوب اکرام، یہ کھا لے، یہ پی لے، یہ لے لے، وہ لے لے۔ لیکن وہ اس دن بری نیت سے آیا تھا۔ اس نے ماں کو وہیں قتل کیا، سینہ چیرا، جگر نکالا، کلیجہ نکالا۔ اب میں کیا کروں اس کو؟ یہاں سے کتنا دور ہے وہ؟ تھوڑا فاصلہ ہے، 50 روڈ ہے۔ چلے جائیں وہاں۔ انتظام والے کون ہیں؟ مولوی سلیم کیا ہے؟ مولوی سلیم سلیم بھی وہیں گیا۔ دیکھو بھائی، سبحان اللہ۔ خیر پتہ نہیں مائک کی اور اس کی، میں تو اپنی اصلی بات پر آتا ہوں۔ جو آیت میں نے پڑھی تھی اس میں حق تعالیٰ شان ہو ازواج مطہرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں اور ساری امت کی ماؤں سے یوں کہہ رہے ہیں، او نبی کی بیویوں، یا نساء النبی، او نبی کی بیویوں، تم ایسی نہیں ہو جیسی اور عورتیں ہیں۔ کیا مطلب؟ کیا ازواج مطہرات کے سر سے پیر تک کے اعضاء اور دوسری عورتوں کی نہیں؟ ناک، نقشہ، ہاتھ، پیر، وہ تو سب ایسے ہیں۔ تمہاری خاص نسبت ہے اللہ کے ساتھ اور خاص نسبت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تمہارے سے تمہارے نبی پہچانے جاتے ہیں، جیسے بیٹوں سے باپ پہچانے جاتے ہیں نا۔ کوئی بچہ جا رہا ہو، او چھوکرے یہاں آؤ، تو فلانے کا بیٹا ہے کیا؟ ہاں وہ میرے ابا ہیں۔ کوئی بیٹی کو دیکھا، او چھوکری تو فلانی کی بیٹی ہے؟ جی وہ میری ماں ہے۔ تو بچوں سے ماں باپ پہچانے جاتے ہیں۔ او نبی کی بیویوں، تمہارے اخلاق، تمہاری عبادات، تمہاری پاک دامنی، تمہاری سے کہ تمہارے نبی، کہ تم کس نبی کی بیویاں ہو۔ ایسے ہی یہ کہہ کر کے ہر مسلمان خاتون کو کہا، او مسلمان بہنوں، تم ایسی نہیں ہو جیسی دنیا میں عورتیں سڑکوں پر ماری ماری پھرتی ہے۔ تمہیں اللہ نے ایمان و اسلام کی دولت دی ہے، اپنی بندیاں بنائی ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
امتی ہو، تمہیں پاک صاف زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کے اصول، اس کے ضابطے، اس کے قانون قرآن کی شکل میں دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا صحابہ نے، اماں جی، ہاں بولو بیٹو، آپ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما قرآن تو ہم پڑھتے ہیں۔ فرمایا خلقہ القرآن، جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب آپ کی ذات میں ہے، جو عقیدہ، جو ایمان، جو اخلاق، جو عبادت، جو اللہ کا خوف، جو تقوی، جو پاک دامنی، جو آخرت کا فکر، جو ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، جتنا قرآن نے کہا ہے وہ آپ کی زندگی میں، اور ان کو اللہ نے ہمارے لیے نبی بنایا، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، قرآن میں ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لوگوں تم سب کے لیے مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ جیسے ابوبکر عمر کے آپ نبی ہیں، اسماء اور عائشہ صدیقہ کے بھی آپ نبی ہیں، عبداللہ ابن زبیر کے نبی ہیں، ان کی ماں کے بھی نبی ہیں۔ اسی لیے صحابیات کے واقعات، ان کی سیرت مبارکہ، اور ہم کو یہ کہا ہے، آتا ہے کتابوں میں، کہ قیامت کے میدان میں ہر ایک کی زندگی نبی کے نمونے پر جانچی جائے گی۔ جیسے ہم کوئی کپڑا بنا دیتے ہیں تو جو نمونہ دیا تھا دیکھتے ہیں نا کہ برابر ہے کہ نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنا کر بھیجا، ہر ایک کی، جس کا عمل، جس کے اخلاق، جس کی عبادات اور جس کی زندگی نبی کے نمونے کے قریب ہوگی، اس پر انعام اللہ دیں گے اپنی شان شان۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جس کی زندگی نبی کے نمونے سے ہٹی ہوئی ہوگی اس کو سزا بھی اللہ ہی دیں گے اور اپنی شان شان دیں گے۔ اللہ میری تمہاری حفاظت فرمائے۔ اسی لیے یہ چند روزہ زندگی جو دی ہے کہ آنے کا راستہ ایک، جانے کا راستہ ایک، تھوڑے دنوں کا وقت ہے اس کے عام زندگی، وہ زندگی حضور کے نمونے پر آ جائے، کھائیں گے، پیئیں گے، شادیاں ہوں گی، بچے ہوں گے، نانیاں ہوں گی، دادیاں ہوں گی، پھوپھیاں ہوں گی، خالائیں ہوں گی، سارے رشتے ہیں۔ جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو کتنے رشتے قائم ہو جاتے ہیں، ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، کتنے، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی دادی، ان کی نانی، ان کا نواسا، یہ ان کا پوتا، ان کا بیٹا، ان کا بھتیجا، ایک ہی لڑکا، ایسے ایک لڑکی، یہ سارے رشتے قائم ہوتے ہیں، اس لیے سب کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ اس نمونے پر آنے کے لیے ہمیں یہ چند روزہ زندگی دی ہے۔ وہ 5 سوال زندگی کہاں بتائی؟ اگر زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، جوانی کہ جوانوں کو آپ نے کیسے کیسی تربیت فرمائی، اور ان کے اندر دین کی محنت کے لیے جان دینے کے کیسے جذبے، اللہ اکبر، جوان ہیں، اور شادی ہوئی اور ابھی پہلی رات ہے۔ سب جانتے ہیں جب شادی ہوتی ہے، دلہا دلہن ملتے ہیں، ایک دوسرے میں خوشی ہوتی ہے، دونوں خاندانوں میں خوشیاں ہوتی ہیں۔ یا خیل اللہ ارکبی، اللہ کے راستے کے مسافر سوار ہو جاؤ، یہ آواز کان میں پڑی۔ ابھی غسل سے فارغ نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ کے راستے کی محنت کے لیے جو آواز کان میں پڑی ہے، اس کا انتظار نہیں کیا، اسی حال میں آ گئے، اور محنت کرتے کرتے جوان شہید ہو گئے۔ لوگ دیکھ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، زندوں میں ہے نہ شہیدوں میں ہے۔ معلوم ہوا کہ ان کو تو غسیل ملائکہ ان کا لقب پڑ گیا، فرشتوں سے جن کو غسل دیا گیا کہ ان کو فرشتے آسمانوں میں لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں پر، لڑکوں پر، لڑکیوں پر، بعض صحابہ جو احد میں شہید ہوئے
ان کی چھوٹی سی بچی، ہمیشہ ہمارے بچے کہتے ہیں ابو 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 ابو، پیار میں کہتے ہیں، ماں باپ بھی ان کو لے لیتے۔ معلوم ہوا خیمے میں ہیں، وہ باپ کو دیکھنے آ رہی ہیں، لیکن باپ تو ہے نہیں، شہید ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو اس نے فرمایا تم میری بیٹی ہو۔ ہر ایک کو سینے سے لگانا، دکھیارے کے دکھ میں ہاتھ بٹانا اور ان کا سہارا، یہ عجیب زندگی، اس پوری زندگی کا نمونہ حضور کی ذات بابرکت ہے۔ اور ہم کو حکم ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ، جو کچھ کرنے کو کہا ہے، جو کچھ دیکھنے بولنے سننے کو کہا ہے وہ لے لو، اور تمہارے نبی نے جس سے تمہیں روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر لوگ مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دیں تو میں ان کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، دو جبڑوں کے بیچ میں جو زبان ہے اس کی، اور شرمگاہوں کی۔ زبان سے، اس لیے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ میں تو اللہ کو مانتی ہوں، میں تو آخرت کو مانتی ہوں، وہ مرد ہو یا عورت ہو، حضور نے فرمایا فلیقل خیرا او لیصمت، بولے مسلمان مرد یا عورت بولے تو بھلی بولے، نہ بولے تو چپ کے رہے۔ دوسری موقع پر فرمایا جو اس کا دعویٰ کرتے ہوں ان کو چاہیے کہ پڑوسی کو نہ ستائیں۔ سارا بتلایا ہے۔ اب جیسے کپڑے دھوتے ہیں نا تو ہمارے گھر کا پانی گندا کہاں کہاں جاتا ہے، لوگوں کے گھروں میں بھی گھس جاتا ہے کہ نہیں، ہماری اسی لیے اسلامی معاشرت، اسلامی رہن سہن کہ مسلمان مرد یا عورت جہاں ہو اس کی کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، حتیٰ کہ جانور کو بھی اس سے تکلیف نہ پہنچے۔ لیکن ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمان مرد و عورت کے لیے اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اس سے تکلیف نہیں پہنچے، نہیں، یہ تو سراپا نور سراپا رحمت کی امتی ہیں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام مخلوقات کے حق میں رحمت، تمہیں تو جہاں رہنا ہے تمہارے سے ہر ایک کو فائدہ پہنچے۔ پھر فائدہ پہنچانے میں حدیث پاک میں آتا ہے ساری مخلوق اللہ کا کنبہ، اللہ کا کٹم قبیلہ ہے، پورے قبیلے میں پورے کنبے میں اللہ کو اس بندے سے سب سے زیادہ محبت ہے جو اس کے کنبے کے لوگوں کو نفع پہنچائے۔ یہ نفع پہنچانے کی دو شکلیں، بھوکے کو کھلایا، ننگے کو پہنایا، بیمار ہے اس کی دوا دارو تیمارداری، یہ وقتی چیزیں ہیں، اور ایک ہے کہ وہ نفع پہنچاوے کہ ہمیشہ کی جہنم سے بچ جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں اللہ کی رضا کے۔ یہ ہم کو سبق پڑھائے گئے ہیں۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ خالی آنے جانے کا نام تبلیغ نہیں ہے، میں چلے میں چلی گئی تھی اور میں 3 دن لگا کے آئی اور میں نے 10 دن لگائے اور میرے میاں نے تو ملکوں کے بھی سفر کر لیا، اور وہ صرف آنا جانا نہیں، فرماتے تھے ہماری سوچ بدل جائے۔ پھر فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور آپ کا فکر کیا تھا؟ فرمایا اللہ کا ہر بندہ بندی غلط سے بچ کر صحیح پر، جہالت سے نکل کر علم پر، شرک اور شرکیات سے نکل کر خالص توحید پر، اور جہنم سے بچ کر جنت کے راستے پر پڑ جائے، اس کے لیے آپ جو راتوں کو روتے تھے، آپ کی پنڈلیوں پر ورم آتے تھے، ہمارے اندر ابھی امت کا وہ درد اور غم نہیں ہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جائے تو کتنے تعویذ اور کتنوں سے دعائیں اور کیسے کیسے کہاں کہاں علاج ہے، لیکن نماز نہ ہو رہی ہو، نماز نہ پڑھ رہے ہوں تو کوئی فکر بھی نہیں، اس لیے کہ ہم امت کو جانتے ہی۔
اسی لیے میری محترم دینی بہنوں، دو ذمہ داریاں ہیں۔ سب سے پہلے ہر ایک کی اپنی، کہ مرنا ہر ایک کو ہے اور قبر میں ہر ایک کو جانا ہے، اور اپنا سوال جواب ہر ایک کو۔ سگا باپ بھی نہیں وہاں ساتھ دے گا، جیسے قیامت کے بارے میں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ باپ بیٹا، ماں بھائی بہن سب ایک دوسرے سے بھاگیں گے کہ وہاں ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ وہاں کی تیاری کے لیے یہ زندگی کے دن دیے ہیں، لیکن ماحول کی گندگی، اور ماحول کی گندگی یوں نہیں ہے، وہ ہمارے کرنے سے ہے۔ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماحول بنایا تھا مدینہ منورہ میں، اللہ اکبر، مدینہ منورہ کا ہر محلہ، ہر محلے کی ہر گلی، ہر گلی کا ہر گھر، اور ہر گھر کا ہر فرد، مرد، عورتیں، بچے، ایک ہی رنگ تھا۔ ہم بچوں کے باپ بعد میں ہیں، ہم نواسوں کے نانے اور نانیاں بعد میں ہیں، ہم اپنے باغ اور زمینوں کے مالک بعد میں ہیں، اللہ کے بندے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہم سب سے پہلے وہ ہیں۔ یہ آواز مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی، کہ جب بندے ہیں تو بندگی کے راستے سے چلیں گے، کھائیں گے بھی پیئیں گے بھی، شاید لیکن شریعت سنت، مرد، عورتیں، بچے۔ اسی لیے کہ اب یہ دین، اور ظاہر بات ہے کہ دین بغیر محنت کے آتا نہیں تو یہ روٹی جو ہم کھاتے ہیں، میں سب سے پہلے 3 دن کی جماعت میں جب نکلا تو ہمارے امیر صاحب پہلے تو ناشتے کے لیے تھوڑی گھر سے پوریاں بنا لی تھی اور ڈبے میں کہ بھائی اپنے پاس ہے، وہ پوریاں ختم ہو گئی۔ جس گاؤں میں ہم گئے تھے وہاں والے ہم کو دیکھنے کو بھی تیار نہیں تھے، یہ تو وہ ہیں۔ تو ہمیں سب نے کہا کہ نہیں، مجھے روٹی بنانی آتی ہے، بہت اچھا، لیکن وہ چکی والا آٹا دینے کو تیار نہیں۔ بہت خوشامد کی، بھائی باہر کے ہیں، ایسے ہیں ایسے۔ اس نے آٹا دیا۔ اب امیر صاحب روٹی بنا رہے ہیں تو آٹا اور وہ پوریوں کا ڈبہ جو خالی ہو گیا تھا، مجھے کہا جاؤ پانی لاؤ، تو میں پانی لایا، اور پانی جب لایا تو انہوں نے کہا آٹے میں ڈالو، تو مجھے کیا معلوم کتنا ڈالنا، میں نے پورا ڈبہ ڈال دیا تو وہ آٹا تیرنے لگا۔ امیر صاحب نے پوچھا کیا بناؤں، میں نے کہا آپ نے روٹی کا کہ نہیں، تیرتے ہوئے آٹے کی نہیں بنتی، گڑ اور شکر اپنے پاس ہے نہیں کہ حلوہ بنا دوں۔ پھر بہت خوشامد کی تو اس نے چکی والے نے آٹا دیا، انہوں نے ملا کر کے آٹا گولا۔ اب روٹیاں بنانی شروع کی امیر صاحب نے، ایک تو تھی لمتوتری، ایک تھی، ایک کے کنارے جلے ہوئے، ایک بیچ میں۔ امیر صاحب آپ تو کہتے ہیں یہ تو انڈے جیسی معلوم ہو رہی ہے، ہم نے تو گھروں میں دیکھا کہ جیسے چاند کی ٹکیاں آسمانوں میں نظر آتی ہے، ہماری مائیں ہماری بہنیں تو ایسی روٹیاں بناتی کہ ہاں، وہ روٹی جو تھوڑی دیر میں پخانا بننے والی ہے وہ بھی بغیر سیکھے نہیں آتی۔ وہ دین، اللہ کی رضا، جنت کے محلات، وہاں کے پوشاک، دودھ شہد پانی کی نہریں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس، صحابہ کی زیارت، نبیوں کی زیارت، وہ بغیر سیکھے آ جائے گی۔ یہ ساری، اسی لیے کہتے ہیں ہر چیز کی محنت پہلے ہوتی ہے، چیز بعد میں ہوتی ہے۔ کھیتی کی محنت پہلے ہوتی ہے، پھر غلہ گھر میں آتا ہے۔ کارخانے پہلے لگتے ہیں، سامان بعد میں آتا ہے۔ دکان کی محنت پہلے ہوتی ہے، پیسہ بعد میں کماتے ہیں۔ میری محترم دینی بہنوں اور میرے بھائیوں، دین کی محنت پہلے ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نبوت کی تو ابتدائی دعوت سے ہوئی تھی۔ دعوت کس بات کی؟ جیسے میں نے کہا کہ مسلمان کے گھر پیدا ہوتے ہی بیٹا ابھی بہت شکلیں سامنے آئیں گی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو جمع کیا تھا، حضرت یعقوب، حضرت ابراہیم دونوں نے۔ بیٹا ابھی تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے جو میں نے دیکھا۔ نمرود
پوری دنیا کا اکیلا بادشاہ تھا، اس کی فوجیں، اس کے ہتھیار، اس کی دولتیں نے وہ دیکھا ہے، لیکن انی وجہت وجہی للذی، آسمان دیکھا، ستارے دیکھے، چاند دیکھا، سورج دیکھا، تو ہو یہ تو ساری مخلوق ہے، وہ اللہ جس نے اس سارے کو پیدا کیا ہے، میں نے اپنے دل کا رخ ادھر کر لیا۔ یہ پہلے دن کا سبق تھا، اسی لیے اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اذن لا یغیرنا، جس اللہ نے یہ سب کیا اس کے حکم پر تو مر مٹنا چاہیے۔ آئے بہت دنوں کے بعد، بہت خوش تھی، جب 4 مہینے لگا کے جاؤ گے نا بہت خوش ہوں گی، آج آئے ہیں، آج آ رہے ہیں۔ ہاں؟ بچے بھی پوچھتے ابا کب آئیں گے؟ آج آنے والے بیٹا۔ پھر پڑوس سے پوچھتے ہیں، رشتہ دار پوچھتے تمہارے بھائی کب آنے والے ہیں، ماموں کب آنے والے ہیں، ہے نا، پوچھتے نا۔ سواری پر سوار ہیں، اما حاجر رضی اللہ تعالیٰ نے ڈلب کا گدا بنایا۔ کیا بنا ہے؟ ڈلب کا سوتے ہو نا، وہ تو وہاں تو ریت تھا، اس ریت کی تہہ کر لی اوپر نیچے، تو ڈلب کا گدا ہو گیا، اور بہت خوش تھی کہ آج تو میاں کو آرام کراؤں گی اور یوں کراؤں گی، تشریف لائیے۔ جیسے بعض مرتبہ جماعت شہر میں آ جاتی ہے، مسجد میں ہے، اور گھر والے سمجھتے ہیں کہ ابھی آئیں گے، ابھی آئیں گے۔ امیر صاحب یوں کہہ رہے ہیں ابھی یہ تقاضا ہے، ابھی وقت پورا نہیں ہوا ہے، یہ تو اپنے شہر میں آئے ہیں، پھر اپنے دوسری مسجد میں تشکیل ہے، ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے خاص مجاہدہ۔ اتنے سے بچے کو بھیجتی ہیں، جیسے یہ مانگنے والی عورتیں ہوتی نا، مانگنے والی عورتیں، بغل میں بچہ ہوتا ہے اس کو رلاتی ہیں جان بوجھ کے، اے باپو، ابا ابا، بچہ رو رہا ہے، دودھ نہیں ہے، یعنی ایسی ہماری عورتیں گھروں سے اگر مسجد میں آ گئے اور گھر نہیں آ رہے ہیں تو بچوں کو بھی نواسے کو دیکھ کر، پوتے کو دیکھ کر، منی کو دیکھ کر منہ میں پانی، یہ ہمیں بہت تشریف لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا سواری سے اترنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے گھر آنے کی اجازت نہیں ہے، ابھی وقت باقی ہے، کام ادھورا ہے۔ لیکن وہاں تو چونکہ رگو ریشے میں اترا ہوا تھا، اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ سواری پر ہی رہیں، میں آپ کے پیر دھو لوں اور پھر آپ روانہ ہو جائیں، ہاں اتنے کی اجازت ہے، سواری پر رہے، پیر دھوئے، چل دی۔ باقی ابھی آپ کا کتنا وقت باقی ہے، کام کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، تو جا رہا ہوں، تقاضا ہے، جہاں جائیں گے، جہاں مشورہ ہوگا۔ پھر آئے، ارے اس منع کا کیا ہوا، نہ دودھ کو پوچھنے کا موقع آیا، نہ تم پہ کیا گزری اس کے پوچھنے کا موقع آیا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے سسرال سے چلے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے ہاں سے، اور حمل تھا گھر والوں کو، اور اس کے سردی بہت تھی، آگ لانے گئے تھے، اور وہیں سے تشکیل ہو گئی، لو ارے وہ بچہ پیدا ہوا، کیا ہوا، کہاں ہے، کوئی دائی آئی نہیں آئی، کیا پوچھنے کا نمبر ہی نہیں آیا۔ یوں کہ دین کی محنت قربانیوں سے ہوتی ہے، اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کرنا یہ سب سے بڑی قربانی ہے۔ لیکن پھر اللہ نے کیا دکھایا، قربانی جیسے آپ دیگچی میں پانی گرم کرتی ہو تو آگ پر رکھتے ہی فوراً ایک دم سے پانی نہیں ابلتا ہے، پہلے تو دیگچی کی تلی گرم ہوتی ہے، پھر وہ گرمی اندر منتقل ہوتی ہے، نیچے کا پانی ہلکا ہلکا گرم ہونا شروع ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتے 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 دیگچی میں وہ پانی کھولنے لگتا ہے، پانی کھولتا ہے، اور اتنا کھولتا ہے کہ وہ جو ڈھکن اوپر رکھا تھا نا دیگچی کے، اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیتا ہے۔ اللہ کے راستے کے مجاہدے اور قربانیوں کے لیے جب قربانی ایک سطح پر پہنچ جاتی ہے
تو پھر وہ رکاوٹیں اللہ اپنی قدرت سے ایسے دور کرتے ہیں جیسے ڈھکنے کو پھینکتے ہیں۔ ہم یوں چاہیں کہ ہلدی لگے نہ پھٹکری، کیا ہلدی لگے نہ پھٹکری اور رنگ آ جائے چوکھا، کہ رنگ تو ہلدی پھٹکری دونوں کو ملا کے اچھی طرح، پھر دلہن کو بھی وہ پیچھی لگاتے نا ہلدی اور اس کی ہے، پھر وہ بہت دنوں تک چمکتی رہتی ہے، اور دلہا بھی زعفران اس کو لگاتے ہیں، تو اس کے لیے تو بہت رگڑائی ہوتی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہے آج، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اس بڑودے میں تو بہت سالوں کے بعد آیا، پہلے بھی آتا تھا برابر دیکھا ہوا، اور جب مدرسے جاتے تھے تو ہمارا راستہ تو یہی تھا، بڑودے سے جانا، بڑودے، تو اس وقت میں اور اس وقت میں الحمدللہ الحمدللہ مسجدیں بھی آباد ہیں، گھر بھی آباد ہیں، مستورات کی جماعتیں بھی، آنے والی بھی جانے والی بھی، علماء بھی، سال لگانے والے بھی، اور 4 مہینے۔ ہماری سب سے بڑی سعادت اللہ نے ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کی، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجر شریف سے مسجد میں تشریف لائے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو؟ جی اسلام کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کامل نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ہم کو مسلمان کے گھر پیدا کیا، انسان بنایا، حضور کی امت میں اپنا قرآن جیسی کتاب جس کے حرف کے پڑھنے پر نیکیاں، نور ہی نور، اللہ نور، نماز نور، قرآن نور، یہ سارے سامان اللہ نے ہم کو دیے، لیکن ایک خاص بات یہ ہے اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، کوئی بڑے باپ کا ہو، کوئی بڑے شوہر کی بیوی ہو، کوئی کچھ ہی ہو، اس کی نہیں، نعمت کی قدر پر اللہ نعمت بڑھاتے ہیں، نا قدری پر اللہ پاک نعمت چھین لیتے ہیں۔ ہر نعمت کی قدر الگ الگ ہوتی ہے۔ ماں باپ کا سایہ اولاد کے سر پر بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر، اچھی گھر کی بیوی، آپ کو تو کتنا حضور نے بیان کیا، اللہ اکبر، الدنیا کلها متاع وخیر متاعها المرأة الصالحة تعین الرجل علی دینه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ساری دنیا برتنے کا سامان ہے، لیکن سب سے اچھا سامان گھر کی وہ نیک بیوی ہے جو مرد کی دینداری پر مدد کرے، کہ ابھی گئے بھی نہیں، ارے مول صاحب میں تو بات بھائی فلاں کے ابا میں تو ابھی بیان سن کے آئی ہوں، تو انہوں نے کہا کہ 4 مہینے کی جماعت ہے، میں نے تو آپ کا بستر تیار کر دیا، اور 3 جوڑے کپڑے بھی رکھے ہیں، اور کہیں کبھی سردی وردی کے علاقے میں آپ کی تشکیل ہو تو اس میں تھوڑا ایک گرم سویٹر اور ایک شال بھی رکھ دی ہے، یہ بالکل تیار ہے، آپ جب جاؤ۔ تعین الرجل علی دینہ، اپنے گھر میں سچائی ہوگی، اپنے گھر میں عفت و پاک دامنی ہوگی، اپنے گھر میں اللہ کے خوف کی بات ہوگی، کہ بچوں کی تربیت ایسی کہ وہ اماں حاجر کا مسئلہ تھا، وہ دودھ پیتے بچے کا مسئلہ تھا، یہ پوچھنے کی تو نوبت آئی نہیں کہ دودھ پیا کہ نہیں، کہ کیا ہوا، اور اماں صفا مروہ کے درمیان چکر لگاتی رہی۔ یہ چکر لگانے جو ہے نا، اس گاؤں سے اس گاؤں میں جماعت اور اس علاقے سے اس علاقے میں جماعت، یہ بیکار نہیں ہے، یہ زمزم کے کنویں کھلواتے ہیں، یہ وہ نعمتیں، زمزم لما شرب لہ، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے گا۔ ایسے ہی مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ہمارے ہر چھوٹے بڑے گھر کے سوئی تاگے، جنت کے داخلے، جہنم سے بچنے، ہر ایک کے ہر مسئلے کا حل، ایمان کی دعوت میں، حضور کے دین کی محنت میں، جان و مال کھپانے میں، جب تک یہ یقین نہیں بنے گا اس وقت تک ہم قربانی نہیں بڑھا سکتے، ہم وقت نہیں بڑھا سکتے۔ وہاں دودھ کو تو پوچھنے کا نمبر نہیں آیا، کیا ہوا، کب پانی ملا، کیا ہوا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری،
بیٹا میں نے خواب دیکھا تیرے گلے پہ چھری پھیر رہا ہوں، کیا رائے ہے؟ ابا میری رائے پوچھ رہے ہیں؟ اس چہار دیوار میں جہاں جس جھونپڑی میں اور جس میدان میں ہم پڑے ہیں، میں پہلے دن سے یہ سنا ہے کہ ہماری تو دنیا آخرت کی کامیابی اللہ کے حکم کے پورا کرنے ہی میں ہے، چاہے جان جاتی ہو۔ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم دیا گیا فوراً کر گزریے۔ کیا بیٹا اور کیا ماں اور کیا باپ، ان جب اتنی بڑی قربانی ہے تو جب ساری قربانیاں سارے امتحانات ہو گئے تو جا رہے تھے، جاتے جاتے دعا کی، اللہ پاک یہ تو بڑے باغات میں رہتے تھے اور بڑا شاندار بہت رئیس گھرانے کے تھے، فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔ پروردگار یہ بالکل اکیلے جنگل ہے، وہاں تو کیسا خاندان اور کتنی بڑی وہ آبادی تھی، ایک تو اس جگہ کو ایسا آباد کر دے کہ چاروں طرف سے لوگ دوڑ دوڑ کے کشاں کشاں رواں رواں دواں دواں۔ اللہ پاک انہوں نے بہت میوے کھائے ہیں، ان کو یہاں روزی دے دے۔ قربانیوں پر دعائیں قبول ہوتی ہے، ہم گھر بیٹھے اللہ اللہ اللہ، اللہ تو سنتا ہے، لیکن دعا میں جان پڑتی ہے اتنی جتنی دعوت میں جان، اور دعوت میں جان پڑنے سے ایمان میں جان، اور ایمان والے کے اللہ وہ سنتے ہیں کہ دنیا سوچ نہیں سکتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا اس بابرکت علاقے میں جاؤ، وہاں سے اچھا ٹکڑا اٹھا کے لاؤ، اور اسی لیے طائف شریف کو طائف شریف اسی لیے کہتے ہیں کہ اس زمین کو جب جبریل امین لائے تو پہلے بیت اللہ کا طواف کرایا اور پھر وہاں رکھا، اسی لیے ساری دنیا کے باغات کے پھلوں کا مزہ ایک طرف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کے نتیجے اور دعا کے نتیجے میں وجود میں آئے طائف کے باغوں کا مزہ ایک طرف۔ اور ماں وہ کیا مانگتے ہو؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ پروردگار یہ تو میرا ایک گھرانہ تیرے حکم پر، ایک بیوی سارہ، ایک ہاجر، ایک اسماعیل، ایک اسحاق علیہم الصلاۃ والتسلیمات، ایک گھرانہ قربان ہوا۔ میں چاہتا ہوں انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر برحق بھیج دے کہ ایک نہیں لاکھوں گھروں کو قربان کرواوے، لاکھوں اولاد اور جو کچھ اپنے پاس۔ دعا قبول ہوئی، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نسل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور پھر آپ نے جو مہاجر جن میں مرد بھی ہیں تو عورتیں بھی ہیں، ان خواتین نے اور صحابیات نے جو ہجرت کی ہے، اور کیسی عورتیں، اللہ اکبر۔ میں پرسوں نرسوں وہاں اپنے گھر پر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پڑھ رہا تھا۔ حجاج ابن یوسف نے ان کو پھانسی دی، پھانسی دلوائی اور بیت اللہ کی دیوار پر لٹکایا لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ ان کی ماں کو پتہ چلا کہ پھانسی کا حکم ہوا اور پھانسی دی گئی، اور میرا بیٹا عبداللہ کیا مانے، کیا دعا کی، اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک میرا بیٹا میرے سامنے، اس کا غسل، اس کا کفن میں کروں، اس کی جنازے کی نماز بھی پڑھوں۔ اس کے بعد یوں کہ یہی ہوا، کفن دفن ماں نے اپنے ہاتھ سے، اور پھر جنازے کی نماز بھی پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ میری محترم بہن، وہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ۔ یہ دونوں بہنیں ایسی تھیں۔ اب آپ میں بھی جتنے بہنیں بیٹھی ہیں ان میں دو بہنیں بھی ہوں گی، ساس بہو بھی ہوگی، ماں بیٹی بھی ہوں گی، کہ ہمارا فکر بدل جائے، ہماری سوچ بدل جائے کہ دین کے لیے، دنیا کے لیے لوگ کیا کیا کرتے ہیں اور کیسے کیسے، لیکن ہم دین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیں وہ کرنا ہے، اور اس کے لیے اپنی جان و مال کی قربانیوں کی مقدار بڑھانی ہے۔ اب اس وقت میں پورے گجرات میں
ہر مسجد سے مکمل 4 مہینے کی جماعتیں بنے، اور اس میں عورتیں بہت بڑی معاون بھی بن سکتی ہیں اور رکاوٹ بھی بن سکتی ہیں، دونوں چیزیں ہیں۔ یا تو روک دے تو اچھا خاصا بندھا ہوا بستر بھی، جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے، مسجد میں بیان ہوا، بہت جوش آیا، نام لکھا دیا، گھر جا کے ذرا بکش وکش دیکھنے لگے الماری، کیا کر رہے ہیں؟ کبھی تھوک نگلتے ہیں، کبھی سر ایک مول صاحب آئے ہیں نا تشکیل، تو کیا ہوا تشکیل ہوئی تو تم ہی رہ گئے ہو اور کوئی نہیں ہے یہاں؟ تم تو بہت غصے ہو جاتی ہو۔ ابھی تو اپنے مشورہ کریں گے اور اچھا تو پھر مشورے کے بغیر میں کہوں تو جانا ورنہ مت جانا، جیسا تم کہو گی۔ اور مرد اتنے مضبوط ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورت ذات تھی، اور فرعون پورے ملک کا بادشاہ ہے نہیں، لیکن جب حضرت عائشہ نے ان کا وہ صندوق جا رہا ہے، جی بھگوان ابھی منگواتا ہوں جیسا تم کہو گی۔ ہمارے یہاں کے مرد چاہے بہت جتنے تکرم خواہ ہو، لیکن اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے دعوت کو گھروں میں منتقل نہیں کیا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ گھر کی تعلیم کرو تو نیت کرو پورے عالم کی، تم عالمی نبی کے امتی ہو، تمہارے ذمہ پورا عالم ہے۔ مسجد کا گشت کرو تو پورے عالم کی نیت کرو، پہنچائیں گے اللہ پاک۔ اسی لیے جس طرح ہمارے مسجدوں میں مشورے ہوتے ہیں، رائے ہوتی ہے، تقاضے لیے جاتے ہیں، یہ باتیں ہم اپنی مستورات کو گھروں میں پہنچائیں کہ آج ایک جماعت ایک ملک کے لیے بن رہی ہے، فلاں علاقے کے لیے بن رہی ہے، 4 مہینے کی بن رہی ہے، اور اپنے پاس بھی تمہاری یہ پڑوسن ہے اور تمہاری سہیلیاں اور یہ آتی جاتی ہیں۔ مجھے یاد آیا، اللہ اکبر، میں امریکہ میں تھا، ایک جگہ مستورات میں بیان کیا، دوسرے دن بھی بیان تھا۔ میں نے کہا بھائی کل تو میں نے یہاں بیان کیا تھا، تو انہوں نے کہا نہیں ہم 6 بھائی ہیں، ہمارے 6 کے گھر ایک لائن میں، آپ جس گھر میں جاؤ گے فضائل اعمال، حزب الاعظم، قرآن، یہ سارا سیٹ ملے گا۔ پھر اس نے عجیب بات کہی، میری بیوی کی ایک سہیلی ہے لیکن وہ ذرا فاصلے پر رہتی ہے، ہمارا ایریا بہت سیکریٹ ہے، یہاں آنے کے لیے پاس بنانا پڑتا ہے، روزانہ آ نہیں سکتی، لیکن میری بیوی نے اپنی سہیلی کا جو اور اللہ کا کرنا، جیسے اپنے یہاں لوکل فون فری ہے نا، ان کے یہاں لوکل فون فری تھا، کہ میری بیوی نے اور اس کی سہیلی نے روزانہ 1 گھنٹہ اس کے لیے، میری یہاں قرآن پڑھتی ہے وہ سنتی ہے، وہ پڑھتی ہے یہ سنتی ہے، 1 گھنٹے تک قرآن سے، امریکہ کی سرزمین پر۔ میری محترم دینی بہنوں، جب اللہ کی عظمت، اللہ ہی سے سب کچھ ہونا، وہ رحمان بھی، وہ رحیم بھی، جو مانگو وہ دیتا بھی ہے، دعائیں قبول بھی کرتا ہے، جب اللہ سے محبت ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اور آپ کی، تو پھر قربانیاں آسان نہیں بلکہ مزے کی ہو جاتی۔ جیسے پکا مکان بنانے کے لیے کچا مکان گرانا برا نہیں معلوم ہوتا، ارے بھائی جلدی سے اٹھاؤ نا، جلدی سے ملبہ اٹھاؤ یہاں سے، ہم مکان بنانا ہے، پھر وہ مزدور چلے جائیں، کیوں؟ ارے گھر گرا رہے ہو کہ نہیں، کچا گھر گرا رہے ہیں پکا بنانے کے لیے، ایسے آخرت بنانے کے لیے یہ قربانیاں دے رہے ہیں۔ جب اللہ رسول کی محبتیں آئیں گی، لیکن وہی بات کہ تم ایسی نہیں ہو جیسے دنیا کی عورتیں، تمہاری نسبت اللہ کے ساتھ، تمہاری نسبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تم قرآن والی ہو، تم کعبے والی ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، اور تم کلمے والی ہو، تمہارا فکر، تمہاری سوچ، تمہاری قربانیاں، اللہ تو آج بھی وہی ہے جس نے سارے نبیوں اور صحابہ اور نبیوں کے سردار کو دیا، اولیاء اللہ کو دیا، اور عورتیں کیسی، اللہ اکبر۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کے بارے میں لکھا ہے
جیسے ہمارے بچے جاتے ہیں نا صبح کو مکتب مدرسے، تو ان کی والدہ جب وہ مدرسے جاتے تھے تو کوئی چیز بنا کے کسی طاق میں رکھ دیتے تھے، کسی طاق میں اور کسی الماری میں۔ ہمارے بچے جیسے جیسے آتے ہیں، اماں بھوک لگ رہی، اماں چاکلیٹ، اماں پیسہ، کہتے ہیں نا، وہ بھی بچے تھے۔ جب وہ اپنی والدہ سے یوں کہتے تھے تو ان کے والدہ کہتے بیٹا دیتے تو اللہ پاک ہیں، اللہ سے مانگنا چاہیے، اماں کیسے مانگوں مجھے؟ نہیں، نماز پڑھتے ہیں مانگتے ہیں اللہ دیتے ہیں۔ اب بچوں کی نماز بھی بچوں جیسی، ان کی وضو بھی ان کی جیسی، وہ نماز پڑھ دعا مانگتے ہیں، اماں ابھی تک تو ملا نہیں بیٹا، اللہ کے تو دینے کے بہت راستے ہیں۔ دیکھو نا، کسی کو درزی بنا کے دے رہے ہیں، کسی کو تاجر بنا کے دیکھ رہے ہیں، کوئی نوکری کرتا ہے اس کو دیتے، اللہ تم کو بھی دیں گے نماز پڑھنا۔ جب آتے تو وہ اللہ کے دینے کے راستے بہت ہیں، غیب سے بھی دیکھو، کسی الماری میں دیکھو، کسی طاق میں وہ کوئی چیز مل جاتی تھی، اب ان کا یقین بننے لگا کہ اللہ دیتے ہیں، نماز پڑھ دیتے ہیں۔ اللہ کی شان ایک دن چلی گئی گھر سے یعنی تقاضے پر، اور آنے میں دیر ہو گئی کہ نظام الدین آئیں گے اس سے پہلے میں پہنچ جاؤں گی اور بنا کے رکھ دوں گی۔ وہاں دیر ہو گئی، ان کے آنے کا وقت ہوا، یہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئی رضی اللہ عنہ ورحمہ اللہ، پروردگار آج اگر تم نے میرے بیٹے کو سنبھال لیا تو سارا کام بن جائے گا، اور اگر آج اس کو وہ چیز نہ ملی تو قادر مطلق ہے، جب چاہے جہاں سے چاہے جیسے چاہے تو میرے بیٹے کی بن جائے۔ ماں کی دعا سیدھے آسمانوں تک جاتی ہے۔ اسی لیے وہ جو میں صحابی کا واقعہ سنا رہا تھا نا، کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا، پھر وہ حضور تشریف لائے اور کلمہ پڑھا اور انتقال ہو۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا کہ اتنی کیوں ناراض تھی تم؟ سنا دوں؟ سنا، کتاب میں ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ جب بھی میرا مسئلہ ہوتا یہ اپنی بیوی کی ایسی کہ میری تو ایسی کاٹ دیتا تھا کہ سننے کو تیار نہیں تھا، ہر وقت اپنی بیوی کی بس یہ۔ معلوم ہوا کہ بیویوں کی بات میں اتنا نہیں آنا چاہیے کہ ماں کی بھی بے ادبی ہو اور ان کا بھی حق مارا جائے اور باپ کا بھی حق مارا جائے۔ ہر ایک کا حق بتایا ہے، اعط کل ذی حق حق۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ آئے، اپنی ترتیب کے مطابق نماز پڑھی، دعا مانگی، واپس آئے۔ ان کی والدہ واپس آئی تو پوچھا نہیں کیا ہوا، انداز لگا لیا کہ کوئی شکوہ شکایت نہیں، برابر ماں خوش۔ بچپن میں مائیں اس طرح تربیت کیا کرتی تھی، اور وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ہوئے، اور کیا ان کا مقام اور کیا۔ میری محترم دیدی بہنوں، ہر ایک کو، مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو اپنا فکر کرنا ہے۔ اور ایک صحابی نے پوچھا تھا اللہ کے رسول مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، آپ نے فرمایا گناہ کرنا چھوڑ دو، تم سب سے بڑے عابد ہو۔ جو چیز اللہ رسول کو ناپسند ہے اس لیے جتنا اپنے آپ کو پابند بنائیں گے نمازوں، ہر ایک کی نماز وقت پر ہو، گھروں میں فضائل کی تعلیم ہو، شوہر بیوی کا، بیوی شوہر کا حق ادا کرے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحبزادی تھیں۔ حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر دھو رہی تھی، حضور نے بہت شاباشی دی، واہ 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 واہ، اچھی دلہنیں ایسی ہی ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، حضرت رقیہ بہت بیمار تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے دن سے لے کے اس دن تک کبھی کسی سفر سے پیچھے نہیں رہے تھے، اور سفر بھی کیسا جہاں سے اسلام کی تاریخ لکھی گئی، بدر کا واقعہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بلایا، عثمان اس کی رقیہ کی خیر خبر لینے والا ابھی اس کے پاس کوئی ہے نہیں، تم ٹھہر جاؤ۔ حضرت رقیہ نے سر بھی دھویا ہے، اور حضرت رقیہ کے پاس حضرت عثمان ٹھہرے بھی ہیں۔ 16 دن تھے بدر کے، ابھی حضور بدر ہی میں تھے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضور بدر سے تشریف لائے اور
ان کی قبر پر گئے اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان کی ان کی بہن سے شادی کر. میری محترم دینی بہنوں، ہمیں ہمارے سب کو ہمیں دیندار بننا ہے، دین سیکھنا ہے، دین پر چلنا ہے اپنی، اور اصل آخرت ہے، اصل آخرت. اس لیے ہر موقع پر دیکھیں میرا یہ عمل، میرا بولنا، یہ میرا چلنا پھرنا اور میری یہ چیزیں، یہ آخرت بننے کا سامان ہے یا بگڑنے کا. مرنا ہر ایک کو. اللہ نے اس زمانے میں آپ کو کہاں کہاں کی سناؤں، سارے دور گزر گئے. حضرت عمر، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور پھر بڑی بڑی جنگیں بھی ہوئی، کیا کیا ہوا. پھر بغداد شریف اور وہ بخارا، تاشقند، امام بخاری کا امام تھے. اس سب کے بعد جب بالکل امت اپنا سبق بھول گئی کہ ہم ہیں کون اور ہمیں کرنا کیا ہے، اللہ نے اس وقت میں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ڈوب رہا ہے، کوئی ہاتھ لمبا دے تو اس کی موت زندگی سے بدل جاتی ہے نا. اس وقت میں یہ سادہ محنت، یہ مسجدوں میں مسجد وار جماعت اور روزانہ کے اعمال، ہفتے واری گشتیں، مہینے کے 3 دن ہفتے کے ساتھ، سالانہ 4 مہینے اور چلے کی جماعتیں اور ایسے ہی مستورات کے تقاضے، یہ بالکل امت کی ڈوبتی کشتی تیر جائے، اس کا ایمان، اس کا اسلام، اس کی ہر چیز سلامت رہے اور اللہ اس کو ترقیات سے اللہ حفاظت فرمائے. اس لیے نیت کرو اس کام کو ہمیں اپنا کام بنانا ہے. اور کام بنانے کا مطلب یہ کہ ہم اپنے تقاضے اس کام کے تقاضے پر قربان کریں گے، جس پر اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے. یہ جتنے بھائی بیٹھے ہیں ان میں سے بتاؤ 4 مہینے کے لیے کون، اور خالی اتنے 4 مہینے نہیں، ان میں سے ہر ایک یہ بتاؤ اپنی مسجد سے پوری 4 مہینے کی جماعت کون بنائے گا. اور جو ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں ہماری، وہ بھی کہ اپنے گھر سے شوہر کو، باپ کو، بھائی کو، کس کو ہے نہیں، وہ فہرست بنا لیں اور یہاں ذمہ داروں کے پاس پہنچا دیں. ہم مختصر دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنی تشکیلیں کرتی رہیں. تشکیل 5 منٹ. ہاں ہاں، اچھی طرح تشکیل کر لیں. آپ اچھی طرح تشکیل کر لیں. بھائی آپ لوگوں میں سے کون کون ہے جو اپنی مسجد سے جماعت بنائے گا 4 مہینے. اور جماعت بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جا تو اللہ راستے میں تو یہاں ہوں. کوئی بھی یہ سارے جو ہیں یہ خود اپنے 4 مہینے کی ترتیب دعا ہو بنا. جائے گی. تو جو تشکیلی بہنیں ہیں وہ کھڑی ہو جائے اور جو ہے اپنی اپنی بہنوں کے جو ہے نام لکھے. جو مستورات میں بھی 3 دن جن کے لگ گئے وہ 10 دن کے ارادے کرے، اور 10 دن نہیں لگے، 3 دن نہیں لگے، وہ 3 دن کے نام لکھوائے مستورات میں. اور 40 دن جن کے 10 دن لگ گئے 2 مرتبہ، وہ 40 دن میں مستورات کی جماعت میں ارادے میں نام لکھوائے. تو کچھ بہنیں جو ہے ان کو ذمہ داری بھی دی گئی ہے اور بھی جو ہے کاغذ قلم وہاں پہنچا رہے ہیں. تو زیادہ سے زیادہ نام لکھ لو اور ساری بہنیں بیٹھی رہیں. انشاءاللہ 5 منٹ کے بعد دعا ہوگی. اپنے اپنے گھر سے بھی مردوں کا بھی لکھاؤ 4 مہینے کا، اور خود کا مستورات کا بھی 3 دن میں، اور جو ہے 40 دن میں، 10 دن میں مستورات میں بھی نام لکھا لو. اس کے بعد دعا ہو جائے گی. بھائی یہاں سے بھی بولو اپنی مسجد سے 4 مہینے کی جماعت بنانے کے لیے کون سے ساتھ ارادہ اپنی ذات سے بھی بولو اور آتی خانے سے گھر پر بیٹھو اندر ناگرواڑا سے. اچھا بھائی اپنے یہ اس میں سے 10 دن مستورات میں 10 دن چلے کے لیے بولو پھر اپنا لے کے جائیں گے. 26 تیار ہے. 26 کو جا رہے ایک تو بھائی کسی کو مستورات کی جماعتوں کے بھی تقاضے